अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं स्टोरी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी का पार्ट 2 ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अनम ऑफिस के साथ साथ अब शोएब के दिल में मुकम्मल घर कर चुकी थी। शोएब अब बस मुनासिब मौके की तलाश में था और फिर एक दिन हिम्मत करके शोएब ने अनम को हाले दिल सुना ही दिया। ऑफिस के बाद वो उसे उसी रेस्टोरेंट में ले गया जहाँ पहली बार उसने अनम को देखा था। अनम, तुम जानती हो मैं तुम्हें आज यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? शोएब ने अनम की आंखों में झांकते हुए पूछा। नहीं, ऑफिस की बात तो हम ऑफिस में ही कर लेते हैं, फिर ऑफिस से इतना दूर डिनर के लिए यहाँ आना समझ में नहीं आ रहा। जानती हो मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ ही देखा था। तुम अपनी दोस्तों के साथ आई थी, मैं वकार के साथ लंच के लिए आया था। तुम सुर्ख लिबास में थी, मुझे पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी। शायद इसीलिए आपने चंद सवालात के बाद ही मुझे जॉब ऑफ़र कर दी थी। तुम जॉब के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार थी। अगर तुम्हें पहले ना भी देखा होता तो वो जॉब तुम्हें ही मिलनी थी। हुस्ने नज़र है आपका, वो आंखें झुकाकर बोली। अनम, तो मुझे पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। डरते डरते शोएब ने अपने दिल की बात कह ही दी। अनम शायद उसी बात की तवक्को कर रही थी। वो शोएब की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख चुकी थी और बतौर शरीके हयात शोएब जैसा खूबसूरत और कामयाब इंसान किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता है। वो थोड़ा संभल कर बोली। आप जानते ही हैं कि मेरे वालिदैन बहुत साल पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। मुझे मेरी चचा चच्ची ने पाला है। मेरी शादी का फ़ैसला भी वही लोग करेंगे। आप उनसे बात कर लें। अगर उन्हें एतराज़ ना हुआ तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं होगा। अनम के जवाब पर शोएब को तसल्ली हुई। डिनर के बाद वो अनम को उसके घर छोड़ आया और कहा कि इस इतवार को वो उसके चचा और चच्ची से शादी की बात करने आएगा। घर जाकर अनम ने अपनी चच्ची को शोएब के बारे में बताया। जब उन्होंने इस रिश्ते के बारे में सुना तो वो खुश हो गईं और अनम के चचा को इस रिश्ते के बारे में बताने लगी। अनम अपने कमरे में जाकर मोबाइल पर एक नंबर मिलाने लगी। सिलसिला मिलते ही बोली। शर्जील, गुड न्यूज़, शोएब ने आज मुझे प्रपोज़ कर दिया है। चचा चच्ची को भी मैंने बता दिया है, वो भी खुश हैं। इतवार को शोएब हमारे घर आकर रिश्ते की बात करेगा। यानी अब तक का सारा प्लान कामयाब जा रहा है? शर्जील की आवाज़ सुनाई दी। और उम्मीद है आगे भी सब ठीक ही रहेगा। तुम नहीं जानती पिछले मार्केटिंग मैनेजर को मैंने कैसे फंसवा कर नौकरी से निकलवाया था ताकि तुम्हें ये जॉब दिलवा सकूं, और तुमने शोएब को अपनी जुल्फ़ों का असीर कर ही लिया। ये थर्ड क्लास फिल्मी डायलॉग ना बोलो, तुम पर अच्छे नहीं लगते। तुम्हें शोएब के ऑफिस में जॉब दिलवाना और फिर उसके करीब करने का प्लान तो थर्ड क्लास नहीं है ना? शर्जील मुस्कुराते हुए बोला। ठीक ही है, कारोबार तो सारा खसारे में जा रहा है, हमारे हाथ पता नहीं क्या आएगा। अनम को शोएब के कारोबार की फ़िक्र थी। कई बार शोएब उससे कारोबार को तब्दील करने की बात कर चुका था। फिर भी बहुत पैसा और प्रॉपर्टी है शोएब के पास। हमारे हाथ बहुत कुछ आएगा, देखते हैं। अच्छा, अब फ़ोन में रखती हूँ। अनम ने फ़ोन काट दिया और सोने के लिए लेट गई। इतवार को शोएब अपनी खाला और खालू को लेकर अनम के घर आ गया। शहर में उसके वाहिद रिश्तेदार सिर्फ वो ही थे। खाला ने भी अपने भांजी की ख्वाहिश का एहतराम किया। अनम के चचा ने फ़ौरन रिश्ते के लिए हाँ कर दी। इतनी अमीर कबीर फैमिली से रिश्ता जोड़ना उनके लिए एक एजाज़ की बात थी। एक माह बाद शादी की तारीख रख दी गई। अनम ने नौकरी छोड़ दी क्योंकि शोएब को पसंद नहीं था कि उसकी मंगेतर अब दफ्तर में काम करे। वैसे भी वो जल्द ही सारा कारोबार ख़त्म करने वाला था और आहिस्ता आहिस्ता अमला कम करता जा रहा था। एक माह बाद शोएब और अनम की शादी हो गई और शोएब हनीमून के लिए अनम को दुबई और तुर्की ले गया। अनम के तो पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। शोएब उसे उसकी उम्मीद से ज़्यादा मोहब्बत दे रहा था। कहाँ एक तरफ तो वो अपने चचा के घर में छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मेहनत करती थी, और कहाँ अब वो आसमानों में उड़ती फिर रही थी। कभी कभी वो ये सोचती थी कि इतनी मोहब्बत करने वाले शौहर को धोखा देना सही नहीं है और उसे शोएब को सब सच सच बता देना चाहिए। लेकिन फिर ख्याल आता था कि अगर शोएब को हकीकत पता चलने के बाद
اس نے اسے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ ہنی مون سے واپس آنے کے بعد وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ آخر کیا کیا جائے۔ دوسری طرف شعیب اب سارا کاروبار ختم کر چکا تھا اور شہر سے باہر وسیع اراضی خرید کر ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والا تھا۔ اسی سلسلے میں آج اس نے اپنے دفتر میں اپنے دوست ایڈوکیٹ ریحان چودھری کو بلایا تھا۔ ایڈوکیٹ ریحان شعیب کے والد کا بھی لیگل ایڈوائزر رہ چکا تھا اور جب سے شعیب نے کاروبار سنبھالا تھا تب سے وہ شعیب کے ساتھ تھا۔ ریحان کے آفس پہنچنے کی کچھ دیر بعد انسپیکٹر وقار بھی آ گیا۔ شعیب نے دونوں کو کاروبار کے بارے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ شعیب کا فیصلہ سننے کے بعد ایڈوکیٹ ریحان چودھری نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا، تو تمہارا پکا فیصلہ ہے کہ تم یہ کاروبار ختم کر کے ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، اسی سلسلے میں ہی تو میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ بینک کا قرضہ بہت بڑھ گیا ہے اور میں مزید سر درد نہیں پال سکتا، اس لیے تمہیں بلایا کہ جو بھی قانونی تقاضے ہیں وہ 1 ماہ کے اندر اندر پورے کرو، اور جو زمین میں خریدنا چاہ رہا ہوں اس کی بھی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے سوچ ہی لیا ہے تو میں تمام قانونی کارروائی کرتا ہوں۔ تم مجھے بینک کے قرضے کے تمام دستاویزات دے دو اور میں اپنی آبائی زمین بیچ رہا ہوں۔ ایک اچھا گاہک مل گیا ہے، پورے 10 کروڑ میں سودا ہوا ہے۔ 2-3 دن تک تم میرے ساتھ گاؤں چلنا تاکہ اس زمین کی بھی قانونی کارروائی مکمل کی جا سکے۔ 5 کروڑ میں اپنا گھر بھی سیل کر دیا ہے۔ اس ساری رقم سے اب نئی زمین خرید کر ایک چھوٹی سی کالونی بناؤں گا۔ شعیب تو جیسے ہر کام پورا کر چکا تھا۔ گھر سیل کر رہے ہو تو رہو گے کہاں پر؟ ریحان نے حیران ہو کر پوچھا۔ کچھ عرصہ تو کرائے پر، اس کے بعد میری کالونی میں پہلا گھر میرا اپنا ہی ہوگا۔ شعیب نے چائے کا کپ اٹھا کر پر امید لہجے میں کہا، میں تو کہتا ہوں کہ ایک بار پھر سوچ لو، تمہارے والد صاحب نے بہت محنت سے یہ کاروبار سیٹ کیا تھا۔ وقار نے شعیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں، لیکن اس وقت حالات کچھ اور تھے اور آج حالات کا تقاضا کچھ اور ہے۔ لیکن پراپرٹی کی قیمتیں آج کل بہت گری ہوئی ہیں، کہیں کوئی نقصان نہ اٹھا بیٹھوں، اور دوسری پراپرٹی کے کام میں فراڈ بھی بہت ہوتا ہے۔ وقار نے اپنا خدشہ پیش کیا۔ اسی لیے تو تم دونوں کو بلایا ہے، پراپرٹی میں کوئی گھپلہ نہ ہو۔ تم دونوں کو یہی چھان بین تو کرنی ہے، آخر ایک وکیل اور ایک پولیس آفیسر کی دوستی کس دن کام آئے گی؟ شعیب نے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا اور میز سے اپنا چائے کا کپ اٹھا لیا۔ کچھ دیر معمولی کی گپ شپ لگانے کے بعد ریحان اور وقار چلے گئے اور شعیب اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ شعیب اور انم کی شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اب شرجیل ضد کر رہا تھا کہ جلد از جلد ساری جائیداد اپنے نام کروا لے۔ آج بھی وہ شعیب کی غیر موجودگی میں انم سے ملنے آیا ہوا تھا۔ انم اسے اپنے بیڈ روم میں لے گئی۔ شرجیل، مجھے لگتا ہے کہ میں شعیب کو مزید دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ بہت ہی اچھا اور شریف انسان ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پر تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا پھر شعیب کا پیسہ دیکھ کر تم نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے؟ تم جو بھی سمجھو، پر اب میں مزید تم اس کھیل میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی، انم نے اٹل لہجے میں شرجیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں ابھی شعیب کو بتا دیتا ہوں کہ انم نے تم سے شادی پیسہ حاصل کرنے کے لیے کی تھی، اس کے بعد وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور پھر طلاق کے بعد میرے پاس نہ آنا، میں ساتھ نہیں دوں گا۔ شرجیل، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ انم نے بے چارگی کے عالم میں کہا۔ کیونکہ میں یہ بات سمجھنا نہیں چاہتا، جیسا ہم نے پلان بنایا تھا ویسا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اب بتاؤ پلان پر کام کب کرنا ہے؟ انم نے بیڈ کے سائڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ 2 یا 3 ہفتے بعد، تب تک مجھے ہر دوسرے تیسرے دن یہاں آتے رہنا ہوگا اور ہمیں 1-2 بار کہیں باہر بھی ملنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو مرضی کرو، پر اب جاؤ یہاں سے، شعیب کسی بھی وقت پہنچ جائیں گے۔ انم کی بات سن کر شرجیل مسکرا کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ اکثر شعیب کی غیر موجودگی میں انم سے ملنے آتا رہتا تھا۔ چوکیدار اور گھر کی ملازمہ نے بھی یہ بات محسوس کی، لیکن انہیں بتایا گیا کہ شرجیل انم کا دور کا کزن ہے۔ اس لیے دونوں میں سے کسی نے بھی شعیب سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن شعیب کو انم کے متعلق چند باتیں کھٹک رہی تھیں۔ اکثر اس کا نمبر مصروف ملتا اور اگر شعیب وقت سے باہر گھر آ جاتا تو وہ گھبرا جاتی
اس بات کا ذکر شعیب نے وقار سے بھی کیا۔ یار مجھے نہیں لگتا کہ انم بھابھی پر کسی قسم کا شک کیا جائے، پر اگر تو کہتا ہے تو میں نگرانی کروں، تجھے 2-3 دن تک بتاتا ہوں۔ وقار نے ساری بات سننے کے بعد شعیب سے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ میرا وہم ہو، پر میں کچھ انجانا خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ تو فکر نہ کر، میں یہ سارا معاملہ دیکھتا ہوں۔ وقار شعیب کو تسلی دے کر چلا گیا۔ وقار نے انم کی کال ریکارڈ نکلوائی اور اسے پتہ چل گیا کہ انم اور شرجیل روزانہ گھنٹوں باتیں کرتے ہیں۔ مزید وقار نے ایک بار دونوں کو ایک ساتھ ایک شاپنگ مال میں بھی دیکھا۔ اس نے دونوں کی فوٹوز بنا لیں اور پھر سب شعیب کے سامنے رکھ دیا۔ مجھے خود یہ جان کر افسوس ہو رہا ہے کہ تمہاری بیوی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ یار میں تو تمہاری شادی سے کافی خوش تھا، لیکن ابھی بھی وقت ہے۔ تم اگر انم سے پیار سے بات کرو تو شاید کوئی حل نکل آئے۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں، ہم دونوں ابھی تمہارے گھر جاتے ہیں اور انم بھابھی سے بات کرتے ہیں۔ ابھی؟ شعیب نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں ابھی، کیا وقت ہے؟ ٹھیک ہے چلو پھر۔ شعیب اٹھ کھڑا ہوا۔ وقار بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ گھر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ پورچ میں ایک بائک کھڑی ہے۔ شعیب نے چوکیدار سے بائک کے بارے میں پوچھا۔ وہ میڈم کے کزن شرجیل صاحب آئے ہوئے ہیں، چوکیدار نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ کب سے آ رہے ہیں وہ؟ اور تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جی میں کیا بتاتا، وہ میڈم کے کزن ہیں۔ مجھے لگا آپ کو پتہ ہی ہوگا اس بات کا۔ شعیب تیزی سے گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا اور جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا ملازمہ سے پوچھنے لگا، کہاں ہیں وہ دونوں؟ شعیب کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ جی آپ کے بیڈ روم میں، ملازمہ نے جواب دیا۔ سن یار، آرام سے بات کرنا، تم بہت جلد غصے میں آ جاتے ہو، اور کوئی غلط قدم نہ اٹھا لینا، وقار نے شعیب کو سمجھایا۔ تم یہاں انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور پھر شعیب تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ اندر کا منظر ناقابل یقین تھا۔ شرجیل بیڈ پر نیم دراز تھا اور انم ہاتھوں میں ہاتھ دیے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ شعیب کو دیکھ کر دونوں کے اعصاب خطا ہو گئے۔ کمینے انسان، میری غیر موجودگی میں میری بیوی کے ساتھ یہ سب کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، شعیب گرج دار آواز میں کہہ کر دراز کی طرف بڑھا اور جلدی سے دراز کھول کر پستول باہر نکالا۔ شرجیل نے شعیب کے ہاتھ میں پستول دیکھا تو چھیننے کے لیے آگے بڑھا۔ انم گھبرا کر بولی، شعیب آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ میری بات تو سنیں۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میں اس کمینے کو جان سے مار دوں گا، اس نے میرے گھر پر نقب لگائی ہے۔ آوازیں سن کر وقار بھی بھاگا بھاگا کمرے میں پہنچا۔ شعیب کے ہاتھ میں پستول تھا اور شرجیل اس سے چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک کونے میں انم کھڑی آنسو بہا کر شعیب سے معافی مانگ رہی تھی۔ وقار بھی ان دونوں کو چھڑانے میں ان کی طرف لپکا، لیکن اسی اثنا میں گولی چلنے کی آواز سنائی دی اور انم کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔